بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آغاز نزول وحی کے بارے میں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے، اور ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کی شکل میں اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوستو، پھر تذکرہ ہوگا وحی کے رکنے اور پھر دوبارہ وحی کے آغاز کا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور السابقون والاولون کا، پھر رازداری کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ میں کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کفار نے کن کن حربوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت تبلیغ سے روکا، کیا کیا حربے انہوں نے استعمال کیے، آج کی ویڈیو میں تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے، تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں نزول وحی کے بارے میں۔ دوستو، پہلی دفعہ فرشتہ وحی جبرائیل امین علیہ السلام پیر کے دن رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 40.5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ وہ آپ سے کہنے لگے، پڑھیے۔ آپ نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ پہنچی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تیسری دفعہ پکڑ کر زور سے دبایا، حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ پہنچی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، آپ یہ آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے، آپ کے شانے لرز رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا، مجھے لحاف اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحاف اوڑھا دیا۔ جب آپ کا خوف دور ہوا تو آپ نے فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور پھر انہیں پورا واقعہ سنایا۔ نیز فرمایا، مجھے تو اپنی جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ مزید اطمینان قلب کے لیے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ یہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو چکے تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان میں اچھی طرح لکھ سکتے تھے۔ بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، بھائی تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ورقہ پکار اٹھے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں کبھی ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، جو بھی تم جیسا پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی، مخالفت کی گئی اور اسے تکلیفیں سہنی پڑیں۔ اگر مجھے تمہارے اعلان نبوت کا دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا اور ساتھ دوں گا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔
وہ روایت جو مورخ ابن اسحاق نے ابتدائے وحی کی کیفیت کے بارے میں بیان کی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: میں سویا ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے ایک کپڑے میں لکھی ہوئی تحریر لائے اور مجھ سے کہا، اسے پڑھو۔ یہ بظاہر بخاری مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے خلاف ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ نزول وحی کی ابتدا بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ خوابوں کے واقعات نزول وحی سے پہلے کے ہیں، اسی لیے سہیلی نے لکھا ہے، دونوں احادیث میں تبدیق یوں ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیداری سے پہلے ایک دفعہ خواب میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تاکہ آپ کے لیے نزول وحی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ نبوت کا معاملہ بہت عظیم اور اس کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ انسان بہر صورت ضعیف و کمزور ہے، گویا یہ نزول وحی کی تمہید تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی۔ ابن کثیر بھی سہیلی سے متفق ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے، مغازی موسیٰ بن عقبہ میں زہری کی صریح روایت ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ پہلے خواب میں دیکھا تھا، پھر جاگتے میں فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ ابن کثیر ہی نے ایک دوسری جگہ لکھا، ممکن ہے نیند والا واقعہ اس رات کی صبح کے بعد میں پیش آیا ہو جس رات آپ نے فرشتے کو بحالت بیداری دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے خواب خاصی مدت بعد آیا ہو، واللہ عالم۔ دوستو، اگر بات کی جائے وحی کے اثرات کی، تو غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رد عمل ان کی عقل سلیم، بالغ نظری اور حسن تدبر کی گواہی دیتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح دلجوئی کی، وہ ان کی شخصی فضیلت اور ان کے سلیم الفطرت ہونے کی بڑی مستند پہچان ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے اس صورتحال کا جس طرح تجزیہ کیا، وہ ان کے علم و فضل کی روشن دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے جاگتے میں دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی انسان کا ذاتی اور داخلی معاملہ نہیں کہ اس کا تعلق واردات قلبی سے ہو، بلکہ یہ ایک خارجی حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے جس کا قلبی واردات سے کوئی تعلق نہیں۔ فرشتے کا آپ کو 3 دفعہ دبانا، پھر چھوڑ کر اقرا کہنا، اس خارجی حقیقت کو قبول کرنے کی مزید تاکید ہے، اور اس سے اس خیال کی ہر ممکن نفی ہوتی ہے کہ وہی داخلی خیالات سے ماورا کوئی چیز نہیں۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو رسالت کی کوئی توقع نہیں تھی، جس کا پیغام دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وحی سے آپ کے کسی اندرونی خیال یا منصوبے کی تکمیل نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز تھی جو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری کر دی گئی۔ آپ کے دل میں پہلے سے اس کا خیال تک نہیں گزرا تھا۔ یہ حالت اس شخص کی نہیں ہو سکتی جو پہلے سے اس سوچ بچار میں مبتلا ہو اور تدریجی کشف کے ساتھ اس کا ایک عقیدہ بن جائے، جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ بعض مستشرقین نے آپ کے بارے میں اس قسم کے خود ساختہ خیالات ظاہر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیتا اور اسے اطمینان دلا دیتا کہ تجھ سے کلام کرنے والا جبرائیل ہی ہے، اور وہ تجھے یہ بتلانے آیا ہے کہ تو بنی نوع انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی روشن حکمت یہ چاہتی تھی کہ بعثت سے قبل آپ کی شخصیت اور بعثت کے بعد آپ کی شخصیت میں مکمل فرق واضح کر دیا جائے، اور یہ بات ازر من الشمس ہو جائے کہ اسلامی عقیدے کے ارکان میں سے کوئی رکن اور شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی مسئلہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آیا، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں اس کی دعوت دینے کا کوئی تصور گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جائیں، تاکہ ان کی طرف سے آپ کو یہ یقین دہانی کرا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو یہ واقعہ اچانک گزرا ہے، یہ در حقیقت وحی الہی ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء پر نازل کرتے رہے ہیں، اور آپ کے دل سے خوف اور خدشات دور کر دیے جائیں جو اس واقعے سے آپ کے ذہن میں آئے تھے۔ اگر وہی کوئی داخلی چیز ہوتی تو قرآن مجید میں ایسی آیات نہ ہوتیں جن میں آپ کو کسی کام پر ٹوکا گیا ہے یا اظہار ناراضی کیا گیا ہے۔ مثلا ایک دفعہ جب آپ سرداران قریش سے محو گفتگو تھے تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ آراز کیا۔
حالانکہ وہ آپ کی خدمت میں دین کی باتیں پوچھنے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضی کیا، بلکہ اس صورت کا نام بھی ایسا رکھا گیا جس سے اس واقعے کے مضمون پر صریح دلالت ہوتی ہے، یعنی سورہ ابس۔ اس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی آپ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی۔ حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کے سلسلے میں بھی آپ کو فہمائش کی گئی۔ غزوہ تبوک میں آپ نے بعض جھوٹے معذوروں کو جنگ کے لیے جانے سے رخصت دے دی تھی۔ اس سلسلے میں بھی آپ پر اعتراض کیا گیا، اے نبی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم نے ان منافقین کو رخصت کیوں دی؟ تم رخصت نہ دیتے یہاں تک کہ تمہارے لیے وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ بولا اور تم جھوٹوں کو جان لیتے۔ ایک دفعہ کفار قریش نے آپ سے مطالبہ کیا کہ جب ہم آیا کریں تو آپ ان غلاموں اور کمیوں کو اٹھا دیا کریں۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو وقتی طور پر ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی، ان لوگوں کو حقارت سے دور مت ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر سے متعلقہ روایات ملاحظہ کریں۔ ان میں ایک روایت اپنے تمام ترک کے ساتھ صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اگر وہی داخلی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم کو یوں خطاب نہ کرتا، پھر اگر تو اس کتاب کے متعلق شک میں ہے تو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے، یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہٰذا تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اگر وہی داخلی چیز ہوتی تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ سائلین کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور بعض اوقات تو کئی دن یہ حالت برقرار رہتی تھی، بلکہ آپ کو بعض اوقات بڑی مشقت اور پریشانی بھی اٹھانی پڑتی تھی۔ واقعہ افق میں آپ مہینہ بھر پریشان رہے، جب وحی تک نہیں آئی، معاملہ صاف نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ امی رہیں اور لکھنا پڑھنا نہ سیکھیں، تاکہ قرآن کے مبدا اور اس کے سرچشمے کے بارے میں کسی ذہن میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ خود اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اور تو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کرتے۔ اور دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رکا اور پھر دوبارہ سے جاری ہوا۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے سے رکے رہے۔ کتنی مدت تک رکے رہے اس میں اختلاف ہے۔ دکتور بوتی نے لکھا، راجے وہ ہے جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ یہ مدت 6 ماہ تھی۔ بعض سیرت نگاروں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو زیادہ درست قرار دیا ہے، جس میں یہ مدت 40 دن بتلائی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہی چند دن منقطع رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رک جانے سے بہت پریشان ہوئے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے کود جائیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اولاً یہ امام ظاہری سے اوپر بلا سند ہے، اور دوسرا خودکشی انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انقطاع وحی کا دور گزر جانے کے بعد وحی کا نزول دوبارہ شروع ہوا۔ اس کی تفصیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں ڈر گیا اور واپس گھر چل دیا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی کہا، مجھے لحاف اوڑھا دو، مجھے لحاف اوڑھا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی یہ آیات نازل کی، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور ناپاکی چھوڑے۔ اس کے بعد وہی تواتر اور باقاعدگی سے آنے لگی۔ وہی رکنے کی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حصول وحی کا ذوق شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حقیقت ازر من الشمس ہو چکی تھی کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں۔ وحی کے ایک دفعہ رک جانے اور پھر کچھ عرصے بعد جاری ہونے سے اس حقیقت کی مزید تائید ہوتی ہے، جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں
کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایک جداگانہ چیز ہے۔ آپ کے ذاتی خیالات و تصورات کا نام وحی نہیں ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے وحی کے طریقے کی تو حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کے تمام طریقے استعمال کیے۔ مثلا سچا خواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اسی طریقے سے ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ روز روشن کی طرح رونما ہو جاتا۔ کبھی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوئے بغیر آپ کے دل و دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا پورا رزق حاصل نہیں کر لیتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حلال اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ کبھی فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کی مشابہ صورت میں ظاہر ہوتا، آپ سے باتیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی اسے دیکھ لیتے تھے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی گھنٹی کی ٹن ٹن کی مانند آتی تھی اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں گزرتی تھی۔ فرشتہ وہی اس آواز میں آ ملتا، وہی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھتا اور آپ کی اونٹنی زمین پر گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے اور وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وحی کرتا۔ ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا۔ سورہ نجم میں صراحت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براہ راست وحی کی جب شب معراج میں آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کیں اور مزید باتیں بھی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتے کے توسط کے بغیر براہ راست کلام کرنا بالکل ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ منزلت قرآن کی صریح عبارت سے ثابت ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے واقعی کلام کیا ہے۔ یہ عالی مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات حاصل ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اور اونچا لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک مقام پر پہنچا جہاں مجھے کلموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ نمازوں کی تعداد میں تخفیف کے لیے بار بار اوپر جانے سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست محو کلام تھا۔ آئیے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں اسلامی دعوت کے مراتب اور ان کے مراحل کی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 5 مراتب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا ہے نبوت، دوسرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرانا، تیسرے نمبر پر اپنی قوم کو ڈرانا، چوتھے نمبر پر ان لوگوں کو ڈرانا جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی تمام عرب، اور نمبر 5 قیامت تک کے تمام لوگوں کو ڈرانا جن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچے، چاہے وہ انسان ہوں یا جن۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دعوت نبوی کے مراحل کی۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت دینا، یہ مرحلہ ابتدائی 3 سال تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت دینا لیکن لڑائی سے پرہیز کرنا، یہ مرحلہ ہجرت مدینہ تک جاری رہا۔ تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت دینا اور ان لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو خود لڑائی کی ابتدا کریں، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ اعلانیہ دعوت دینا اور ہر اس شخص سے ڈٹ کر لڑنا جو اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مراحل دعوت سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ دور میں حکومت اسلامیہ کے قیام کی خاطر دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ان مراحل کے بالحاظ ترتیب زمانہ مرحلہ وار پابندی ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہوگا کہ موجودہ دور کے داعیان اسلام کے لیے ان مراحل کی پابندی ضروری نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا، کیونکہ ان مراحل کی یہ زمانی ترتیب من جانب اللہ مقدر میں تھی، اس میں کسی انسانی کاوش کو کوئی دخل نہیں تھا۔ پس درپیش معاملات سے عہدہ برا ہونے اور حوادث زمانہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک اسلامی کو ان مراحل کا پابند کرنا درست نہیں۔
تحریک اسلامی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ دایان اسلام کے لیے مختلف راستے اختیار کرنے کے درخشندہ نمونے دکھاتی ہے، بشرطیہ کہ وہ اس بے مثال دعوت کے مزاج کے مطابق ہوں۔ دعوت دینا، مدد و نصرت طلب کرنا یا ہجرت کرنا تو وہ ہر وسائل و ذرائع ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے مخصوص حالات میں اختیار کیے۔ مثلا ہمارے موجودہ دور میں مغربی غیر مسلم جمہوری حکومتیں کسی بھی دین اور مذہب کے داعیوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتیں، اس لیے اب خفیہ دعوت دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ البتہ اشتراکی حکومتیں کسی مسلمان کو کسی قسم کی دعوتی یا سیاسی عمل کی اجازت نہیں دیتیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان ممالک میں دینی تبلیغ خفیہ طریقے سے کی جائے، بلکہ اپنے دین کو بھی ظاہر نہ کیا جائے یہاں تک کہ کچھ قوت حاصل ہو جائے۔ ایسے حالات میں سری دعوت اختیار کرنا مجبوری ہے۔ اسی طرح اگر حکومت کا تقاضا ہو کہ دین کا کوئی کام خفیہ کیا جائے اور کوئی اعلانیہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کو محدود دائرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت ہے، فی الجملہ دین کا یہ فریضہ خفیہ طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور حالات سازگار ہوں تو دعوت و تبلیغ کا کام اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکام پر عمل کیا جو تبلیغ کے سلسلے میں صادر ہوئے۔ مثلا سورہ علق کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہونے والی آیات ملاحظہ ہوں: اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور ڈرا اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور ناپاکی چھوڑ دے، اور حصول کثرت کے لیے احسان نہ کر، اور اپنے رب ہی کے احکام پر صبر کر۔ ان آیات نے اس دعوت کا مضمون بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے جسے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی تھی۔ مکہ مکرمہ میں اترنے والی تمام آیات قرآنی اسی اسلوب کی حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں اشارہ ہے کہ کمبل اوڑھ کر لیٹنے اور بیوی بچوں کے درمیان راحت کی زندگی گزارنے کا وقت گزر چکا، اب ہر قسم کی مادی اور معنوی جد و جہد کا مرحلہ آ گیا ہے۔ کم فانذر میں اشارہ ہے کہ اب تم پر فرض عائد ہو گیا ہے کہ تم عالمگیر انسانیت کو اسلام کی دعوت دو۔ وربک فکبر میں اشارہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز خالق کائنات اللہ تعالیٰ سے بڑی نہیں ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اس حقیقت کو علل اعلان بیان کر دو تاکہ سب لوگ بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور تواضع اختیار کریں۔ یہی توحید مطلق ہے۔ وَسَیَابَکَ فَطَہِّرْ میں اشارہ ہے کہ اللہ کے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف رکھے تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کے لیے ہمہ جہت طہارت کا بے مثال نمونہ بن سکے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ میں اشارہ ہے کہ خالص توحید اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی چیز اور کسی فرد و بشر کی تقدیس و تعظیم نہ کی جائے۔ ان اہم امور کو انجام دینے اور ان سے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ایک اہم حقیقت کا ادراک ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس انداز سے دعوت دینے کی ذمہ داری طرح طرح کی مشکلات اور مخالفین کی طرف سے ہر ممکن تکالیف پر صبر کیے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر بن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام رازداری سے کیا۔ وہ کہتے ہیں میں بعثت کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی ابتدا توحید کی دعوت اور شرک سے برات و بیزاری سے کی۔ اس دور میں آپ کی ساری تگ و دو انہی لوگوں تک محدود رہی جن سے آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ یا تعلق تھا، مثلا بیوی، بیٹیاں، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، گھر پر برش پانے والے حضرت علی بن ابی طالب، اور دوست یا جن پر آپ کو اعتماد تھا کہ وہ راز افشا نہیں کریں گے۔ بس وہ اولین لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوئے۔ دوستو اگر بات کی جائے السابقون والاولون کی کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں نام آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ مشہور قول کے مطابق سب سے پہلے مسلمان ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا۔ وہ کافروں کی مخالفت اور بدسلوکی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھاتی تھیں، اسی لیے وہی سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
مجھے حکم دیا گیا کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دوں جو اکیلے کھوکھلے موتی سے بنا ہوگا، اس میں کوئی شور و غل ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ ان کی فضیلت اور خصائل کے بارے میں کئی اور احادیث بھی مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے گھر پر پرورش پا رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر صحیح ترین قول کے مطابق 10 سال تھی۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کے والد انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید تم چاہو تو میرے پاس ٹھہرو، چاہو تو اپنے والد محترم کے ساتھ چلے جاؤ۔ زید بولے میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ پھر وہ آپ ہی کے پاس رہے حتیٰ کہ انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ بعد میں وہ دوبارہ زید بن حارثہ کہلائے اور متبنا بنانے کا رواج موقوف ہو گیا جب یہ آیات اتری، ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے۔ پھر نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم سب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، جبکہ ابو بکر صدیق نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ مزید فرمایا، میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ڈاما ڈول ہوا، ہچکچایا، تذبذب میں پڑ گیا اور غور کرتا رہا، مگر جب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی تو نہ اس نے کوئی تردد کیا نہ دیر کی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ خلیفہ بنے فرمایا، لوگو کیا میں سب لوگوں سے زیادہ خلافت کا اہل اور حقدار نہیں؟ کیا میں سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا؟ خفیہ تبلیغ کے ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں، حلیفوں، دوستوں اور قابل اعتماد لوگوں کے گھر جا کر ان پر محنت کی، جس کے نتیجے میں معززین کی ایک جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ مثلا عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقہ بن ابی الارقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مسائی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کے تعلقات اور روابط کے نتیجے میں اسلام آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں بلکہ مکہ سے باہر بھی پھیلنے لگا، اور تقریباً قریش کے تمام قبائل میں سے اکا دکا لوگ مسلمان ہو گئے۔ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مشہور احباب یہ ہیں بلال بن رباح، صہیب بن سنان، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مختصر عرصے میں قریش کے مختلف خاندانوں میں سے اسلام لانے والوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی۔ مورخ ابن ہشام نے ان کی یہی تعداد بتائی ہے، جبکہ یمری نے 50 سے زائد افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ امر بھی پایا ثبوت کو پہنچا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل بھی اولین مسلمانوں میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے۔ ایک دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ ہیں، میں نے انہیں خواب میں دیکھا، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، میں نے انہیں جنت کے درمیان دیکھا، انہوں نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے خواب میں ان کے 1 یا 2 باغ دیکھے ہیں۔ مزید فرمایا، وہ قیامت کے دن اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سابقین اولین کے ناموں سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین افراد تھے۔ یہ بات درست نہیں کہ ابتدائی مسلمان عموماً فقراء، کمزور اور غلام قسم کے لوگ تھے جو اپنی آزادی اور حصول شرف کے لیے مسلمان ہو گئے تھے۔ جن مسلم اور غیر مسلم مورخین نے یہ بات لکھی ہے وہ صریحاً غلطی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اسلام کی خاطر شدید عذاب اور تکلیف کی انتہائی شرمناک صورتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ غلام یا آزاد کردہ غلام تھے۔ ان پر سب لوگوں کے سامنے ہولناک تشدد ہوا، اس لیے یہ زیادہ مشہور ہو گئے، جبکہ خاندانی لوگ اپنے خاندان کی وجہ سے محفوظ رہے۔ اگر ان میں سے کسی کو اذیت کا شکار ہونا بھی پڑا
تو وہ صرف ان کے خاندان ہی کی حد تک تھا، اس لیے ان کا معاملہ خفیہ رہا اور وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے۔ اس مفہوم کی کئی حدیث مذکور ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، سب سے پہلے 7 حضرات نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، بلال، صہیب اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی قوم کی بنا پر بچے رہے۔ باقی 5 کو مشرکین نے جکڑ لیا، انہیں لوہے کی قمیضیں پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹاتے رہے۔ مورخ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قریش اسلام کا اعلان کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے اور ہر قبیلہ اپنے درمیان مسلمان ہو جانے والے شخص پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب حضرت ولید بن ولید مسلمان ہو گئے تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ ہشام بن ولید کے پاس پہنچے تاکہ وہ ہشام سے یہ اجازت لے لیں کہ وہ حضرت ولید اور اس قبیلے کے دیگر مسلمان نوجوانوں کو دین اسلام سے باز رکھنے کے لیے ان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر سکیں۔ ہشام نے انہیں اجازت دے دی اور تنبیہ کر دی کہ خبردار اسے جانی نقصان نہ پہنچے۔ اس قبیلے میں سے سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے واقعے میں لکھا ہے کہ قریش نے ہشام بن عاص بن وائل سہمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عیاش کے ساتھ ہجرت کرنے سے بہترین بہانوں کے ذریعے سے روک دیا تھا اور وہ ان کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ پھر 2 ہیلے بہانوں سے عیاش کو بھی جکڑ کر مدینے سے مکہ واپس لے آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل اپنے چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا کرتے تھے اور اسے اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی دعا کے علاوہ ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ان کے لیے یوں دستے بادعا رہتے، اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ اور مکہ میں دوسرے مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، کفار قریش پر سخت سزا لاگو فرما اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط مسلط فرما۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ہرقل میں ابو سفیان کے 2 الفاظ سینا اور شرفا کی وضاحت کی ہے۔ ان کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ رسولوں کے پیروکار عموماً نرم طبیعت اور نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، متکبر اور تند مزاج لوگ نہیں ہوتے جو حسد اور ظلم کی بنا پر انبیاء کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں، جیسے ابو جہل اور اس کے ساتھی۔ گویا اس روایت میں شرف سے تکبر مراد ہے۔ اسی تفسیر کی روشنی میں ہمیں ان عبارات کا مفہوم متعین کرنا چاہیے جن میں شرفاء اور مستضعفین جیسے الفاظ مذکور ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ 67 سابقون والاولون میں سے صرف 13 صحابہ فقراء مستضعفین آزاد کردہ غلام یا اجمی تھے اور یہ کل تعداد کا 5واں حصہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی قلیل تعداد کو اکثریت نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں خفیہ دعوت کی حکمت کے حوالے سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اسلام کی دعوت دینے میں جو مخفی طریقہ کار اختیار کیا، اس میں دراصل ہر زمان و مکان کے داعیان اسلام کے لیے یہ ہدایت اور تعلیم مضمر ہے کہ احتیاط اور ظاہری اسباب کا خیال رکھنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے مقاصد کے حصول کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرنے چاہیے جو عقل سلیم کی روشنی میں ضروری نظر آئیں۔ البتہ یہ سوچ تو کل اللہ پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ انسان کو وسائل و اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، مگر ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ صرف اللہ کی ذات عالی پر رکھنا چاہیے۔ اسباب و تدابیر پر یقین رکھنا ایمان باللہ اور اسلامی دعوت کے مزاج کے منافی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و دعوت کا یہ انداز ایک رہبر اور قائد کی سیاست کا تقاضا تھا۔ بحیثیت نبی من جانب اللہ آپ کو ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ جمہور فقہائے مسلمین کا اجماع و اتفاق ہے کہ جب مسلمان کم تعداد یا تھوڑے سے جنگی ساز و سامان کی بنا پر اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ دشمن پر کوئی کاری ضرب لگا سکیں، بلکہ خود ان کے بے فائدہ مارے جانے کا اغلب گمان ہو، تو ایسی صورت میں اپنی جان بچانے کی مصلحت پر عمل کیا جائے،
کیونکہ جنگ کی صورت میں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو جنگ سے مقصود ہے، یعنی دین کی حفاظت و اشاعت۔ مشہور فقیہ عز الدین بن عبدالسلام نے یہ بات خوب اچھی طرح واضح کی ہے۔ دکتور بوطی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ در حقیقت دین کا مفاد ہے، کیونکہ دین مصلحت بھی ایسی صورت میں یہی تقاضا کرتی ہے کہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر ان دوسرے میدانوں میں جد و جہد کریں جن میں فائدے کا زیادہ امکان ہو، ورنہ اگر وہ مارے جاتے ہیں تو اس میں خود دین کا نقصان ہوگا اور کافروں کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا اور وہ آسانی کے ساتھ دین کا خاتمہ کر دیں گے۔ گویا ایسے حالات میں جنگ نہ کرنا دین کے ایک اہم یقینی فائدے کو ایک موہوم فائدے پر ترجیح دینا ہے۔ خفیہ دعوت کی حکمت کے بعد بات کرتے ہیں اعلانیہ دعوت کی۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت یہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اتری، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا۔ تقریباً 30 آدمی جمع ہوئے۔ آپ نے کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرا نائب بنے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ایک سمندر ہیں، بھلا اتنا بلبوتا کس میں ہے جو اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ آپ نے یہی پیشکش اپنے اہل خانہ کو کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی عربی جوان اپنی قوم کے لیے اس قدر بہترین چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی سرفرازی کا دین لے کر آیا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک اور قدم اٹھایا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ان میں سے اپنے قبیلے کے خاص لوگوں کو بھی اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے فرمایا، خبردار، صبح کا حملہ۔ لوگ کہنے لگے، یہ کون پکار رہا ہے؟ لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر نکل کر تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ وہ سب پکار اٹھے، ضرور، ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا۔ فرمایا، پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا، تو تباہ ہو، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ادھر یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قریش کو بلایا اور وہ سب آ گئے۔ آپ نے ان سے عمومی خطاب بھی فرمایا اور نام لے لے کر بھی خبردار کیا، اے بنو کعب بن لوئی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو مرہ بن کعب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد شمس، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، البتہ تم سے میری جو رشتہ داری ہے میں اس کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ آپ کی یہ بلند پکار آخری درجے کی تبلیغ تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو دین کی دعوت غیر مبہم الفاظ میں اعلانیہ پہنچا دی اور اپنے انتہائی قریبی اہل خاندان پر واضح کر دیا کہ میرے اس پیغام اور دعوت کی تصدیق ہی سے میرے اور تمہارے باہمی تعلقات قائم رہ سکتے ہیں۔ باقی رہی قومی اور قرابت داری کی عصبیت جس کے عرب دائی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس پیغام کی حرارت سے پگھل چکی ہے۔ اس دور میں اسلامی دعوت کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کا عموماً اور آپ کے خاندان کا خصوصاً منفی رویہ اختیار کرنا اس بات کی قاطع دلیل ہے کہ وہ لوگ صریحاً بڑی غلطی پر ہیں جو دین اسلام کو عرب قومیت کا مظہر سمجھتے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دعوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد عربوں کی امیدوں اور مفادات کا تحفظ اور حصول تھا۔
لوگوں کی دعوت اسلام سے بے اعتنائی اس بات کی دلیل ہے کہ دور جاہلیت کے معاشروں میں تقلید پوری قوت سے رچ بس چکی تھی اور ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی۔ اس صورتحال سے ہر دور کے داعیان حق اور مصلحین کو سابقہ پیش آتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی معاشروں میں بھی یہ خرابی بڑی شدت سے موجود ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان معاشروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے دعوت طاق نسیان ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں رسم و رواج اور تقلید کے اثرات معاشرے کی تمام جہات میں نہایت گہرے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ رسم و رواج اور تقلید کے پنجے میں پھنس جاتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلف صالحین کی سنت اور عقل و دانش کی بات کو اجنبی اور اچنبے کی بات سمجھنے لگتے ہیں اور زور و شور سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو تبلیغ کے خصوصی حکم سے اس ذمہ داری کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو ہر مسلمان پر عموماً اور داعیان دین پر خصوصاً عائد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ذمہ داری کئی لحاظ سے عائد تھی، یعنی مکلف ہونے کے لحاظ سے، قبیلے اور خاندان کا اہم فرد اور رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے، اور نبی و رسول ہونے کے اعتبار سے۔ مکلف ہونے کے لحاظ سے تو آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار تھے، لیکن رشتہ داری کے لحاظ سے اپنے تمام اہل خانہ اور پورے خاندان کو دعوت دینے کے پابند تھے، اور نبی و رسول ہونے کے لحاظ سے تمام انسانوں تک دعوت پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ پہلی ذمہ داری میں تو ہر مکلف آپ کے ساتھ شریک ہے، البتہ دوسری ذمہ داری میں خاندان کا ہر اہم فرد، اور تیسری ذمہ داری میں تمام علماء و حکمران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، خفیہ طریقے سے بھی، پھر اعلانیہ دین کی تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے دعوت اسلام کی مخالفت کی گئی اور مخالفین نے، مشرکین نے کیا کیا حربے استعمال کیے، اور دعوت اسلام میں کن کن مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی، آپ کو جو حکم دیا گیا کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس کر دعوت دین کے کام پر لگ گئے، اور آپ نے بت پرستی کی سرعام مذمت شروع کر دی، بتوں کے پجاریوں پر زبردست تنقید کی، حقائق اسلام کی وضاحت فرمائی، اور باطل عقائد کی شام و سحر بیخ کنی کرنے لگے۔ جب قریش نے دیکھا کہ یہ نئی دعوت بت پرستی کے خلاف اٹھنے والی سابقہ آوازوں کی طرح محدود اور کمزور نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو راہ اسلام سے روکنے کے لیے ترغیب و ترہیب کے تمام ہتھ کنڈے اور وسائل استعمال کیے، کیونکہ اس دعوت سے ان کے ان مفادات پر زد پڑنے لگی جو انہیں حرم میں رہنے کی بدولت حاصل تھے۔ صدائے اسلام سے ان کی سیادت و فضیلت ختم ہونے لگی، اور ان کے ظلم و ستم اور شہوانی کرتوتوں میں خلل پڑنے لگا۔ اب مخالفانہ ہتھ کنڈوں کی تفصیل جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دعوت حق کی مخالفت کا اولین طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، تاکہ وہ ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق سے روک دیں یا آپ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ ان کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کی تردید کرتا ہے، ہمیں بیوقوف بتاتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کی نسبت کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ آپ اسے روک لیں، ورنہ ہمیں اس سے نبرد آزما ہونے دیں۔ آخر آپ بھی تو ہماری طرح اس کے دین کے مخالف ہیں، آپ کی بجائے اس سے ہم خود ہی نمٹ لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے انہیں نرمی سے تسلی دی، احسن طریقے سے مطمئن کر دیا، اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ دوسرا حربہ انہوں نے جو استعمال کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طریقہ کار کے مطابق بدستور دعوت دین اور دعوت حق دیتے رہے تو قریش غضبناک ہو گئے اور آپ سے دشمنی پر اتر آئے۔ ان کی مجالس میں آپ ہی کا چرچا ہونے لگا۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس پہنچے اور سختی سے کہنے لگے، جناب ابو طالب، آپ عمر اور شرف کے لحاظ سے بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں، مگر آپ نے نہیں روکا۔
ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسے اس کا کام نہیں کرنے دیں گے، آپ اسے روک لیں، بصورت دیگر آپ کے اور اس کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی، اتنی فیصلہ کن جنگ کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک فریق ختم ہو جائے گا۔ بات اس حد تک پہنچی تو ابو طالب گھبرا گئے۔ ان کے لیے اپنی قوم سے جدا ہونا اور ان کی دشمنی مول لینا بڑا مشکل تھا۔ وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کا پیغام سنایا اور کہا، بھتیجے مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ چچا جان میرا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے فرمایا، چچا جان اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور مطالبہ کریں کہ میں دین کی تبلیغ روک دوں، تب بھی میں اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں۔ اس وقت شدت جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ اٹھ کر چل پڑے۔ جو ہی آپ نے منہ موڑ کر قدم آگے بڑھایا، چچا نے بے قرار ہو کر کہا، بھتیجے واپس آؤ۔ آپ واپس ہوئے۔ چچا نے پورے جوش و خروش سے کہا، بھتیجے جاؤ، جو جی میں آتا ہے کہو، اللہ کی قسم میں جیتے جی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ابن اسحاق کی ایک دوسری روایت جو عقیل بن ابی طالب سے ہے کہ کفار قریش کی دھمکی کے بعد ابا جان نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو ابا جان نے کہا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ تم انہیں ان کی مجلسوں اور بیت اللہ میں تکلیف دیتے ہو، بھتیجے انہیں تکلیف مت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، آپ سورج کو دیکھتے ہیں؟ وہ بولے ہاں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ اس سے کوئی شعلہ نہیں لا سکتے، اسی طرح میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب سرداران قریش سے کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بھتیجے نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، جاؤ چلے جاؤ، یہ روایت صحیح ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ قریش کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی محکم موقف یقیناً اللہ تعالیٰ کی وحی اور حکم کی بنا پر تھا، مگر حضرت ابو طالب کا موقف انتہائی تعجب انگیز ہے کہ انہیں کس چیز نے اتنا جری بنا دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ البتہ یہ محبت طبعی تھی، شرعی نہیں تھی۔ ان کا اپنی قوم کے دین پر قائم رہنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عظیم حکمت پر مبنی تھا۔ اگرچہ ابو طالب بھی مسلمان ہو جاتے تو مشرکین قریش کے نزدیک ان کا کوئی شرف و مرتبہ باقی نہ رہتا، نہ وہ ان سے ڈرتے، نہ ان کا احترام کرتے، بلکہ جرأت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی دست درازی اور گستاخیاں کرنے لگتے۔ رب عظیم جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طبیعت مختلف بنائی ہے۔ دونوں ابو طالب اور ابو لہب آپ کے کافر چچا ہیں۔ دونوں میں سے ایک چچا ابو طالب تو صرف ٹخنوں تک آگ میں ہوگا، مگر دوسرا چچا ابو لہب جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک سورت اتاری جو ممبر و محراب میں گونجتی ہے، واعظ اور خطبوں میں پڑھی جاتی ہے اور اب تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اس سورت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ ابو طالب زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفار کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرم ہوا تک نہیں لگنے دی، البتہ اعلانیہ قبول اسلام سے گریزہ رہے۔ روایت ہے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے اور وہ دوسروں کو اس نبی سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ اب تیسرا حربہ جو کفار نے استعمال کیا تھا وہ تھا جھوٹے الزامات۔ کفار مشرکین نے لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کی تہمت لگائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، تو مجنون دیوانہ ہے۔ ان کی یہ بات بھی نقل فرمائی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں انہیں جواب دیا، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ دوسرا الزام جادو کا لگایا۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، ان لوگوں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا
اور کافروں نے کہا یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ دوسری جگہ وضاحت فرمائی اور ظالموں نے کہا کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ ولید بن مغیرہ حیران تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہے۔ جب حج کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے گروہ کے شدید مخالفین کو اکٹھا کیا اور کہا، قریشیو، موسم حج آ رہا ہے، عرب کے تمام علاقوں سے لوگ آئیں گے، ان سب لوگوں نے تمہارے اس نبی کے بارے میں سب کچھ سن رکھا ہے، اب تم سوچو سمجھو اور اتفاق کر لو کہ اس کے بارے میں انہیں کیا کہو گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ کہتا رہے اور کوئی کچھ، اس طرح تم خود ہی ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہوگے۔ غرض یہ کہ اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ کافر لوگ یہ اعتراف کرتے رہے کہ وہ کاہن، شاعر یا جادوگر نہیں ہو سکتا۔ بالآخر انہیں اس بات پر اتفاق کرنا پڑا کہ وہ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے کیونکہ وہ رشتہ داروں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں وحی نازل فرمائی، چھوڑ مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا۔ پھر وہ ہر آنے والے حاجی کے پاس خود جاتے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ڈراتے تھے، لیکن اس کا الٹا نتیجہ نکلا۔ حاجی واپس گئے تو سارے عرب میں آپ ہی کا چرچا ہو گیا اور بہت سے لوگ حج کے دنوں میں ہی مسلمان ہونے لگے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے۔ ان کا واقعہ یوں ہے کہ وہ مکہ آئے تو کفار قریش میں سے کچھ لوگ ان کے پاس جا پہنچے۔ حضرت طفیل نہایت عقل مند، شاعر اور سربا آوردہ شخص تھے۔ کفار کہنے لگے، جناب طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، آپ کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ یہاں ایک شخص ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کا شیرازہ بھی کھیر دیا ہے، ہم میں تفریق ڈال دی ہے، اس کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں، وہ اپنی باتوں سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور خاوند بیوی کو جدا کر دیتا ہے۔ ہمیں خوف ہے مبادا وہ آپ کی قوم سے بھی ایسا سلوک کرے، بس آپ اس سے کوئی بات کریں نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ وہ مسلسل انہیں ڈراتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے کا اتفاق ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی قوم کے بھی بہت سے افراد مسلمان ہو گئے۔ جھوٹ بولنے کا الزام اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کافروں نے کہا یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، کافروں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے جو اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور اس کام میں دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ قصے کہانیاں گھڑنے کا الزام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ انسانی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے جبکہ یہ فصیح عربی زبان ہے۔ انہوں نے مومنوں کے گمراہ ہونے کا بھی پروپیگنڈا کیا۔ جب یہ کافر مومنین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ چوتھا حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ مذاق، تانا زنی، استہزاء اور تکبر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ ان کے استہزاء کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ کافر انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہمارے درمیان میں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ کو خوب علم نہیں کہ کون اس کے شکر گزار بندے ہیں؟ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے امید ہے کہ تیرا شیطان جن تجھے چھوڑ گیا ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں وہ 2-3 دن سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ اچھی طرح چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ، اگر یہ قرآن حقیقتاً تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ابن اسحاق نے اراشی کا واقعہ بیان کیا ہے، اس سے ابو جہل نے اونٹ خریدا تھا۔
لیکن قیمت دینے سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس نے قریش سے مدد مانگی تو انہوں نے عذرائے مذاق اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ وہ تجھے انصاف دلائیں گے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ غریب شکایت لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے، ابو جہل کے گھر پہنچے اور اس کا حق اسے دلا دیا۔ بعد کو قریش نے ابو جہل سے پوچھا کہ تو نے اتنی آسانی سے قیمت کیوں دے دی؟ ہم تو تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم سب کا ستیہ ناس ہو، اللہ کی قسم، جو ہی انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے محمد کی آواز سنی تو میں مرعوب ہو گیا۔ میں باہر نکلا تو میں نے ان کے سر سے اوپر ایک زبردست نر اونٹ دیکھا۔ میں نے اتنا بڑا سر، اتنی موٹی گردن اور اتنے خوفناک دانت کسی بڑے سے بڑے اونٹ کے بھی نہیں دیکھے۔ اگر میں قیمت دینے سے انکار کرتا تو وہ اونٹ مجھے کچا چبا جاتا۔ کافروں کے ہنسی مذاق اور اشارے کنائے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، بلا شبہ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے۔ صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ قریشی سردار ایک دن حتیم میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے تو وہ باتوں باتوں میں آپ پر طنز کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، قریشیو، قسم اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ بھی مشرکین کے تکبر اور استہزاء ہی کا مظاہرہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم صہیب، بلال اور خباب جیسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امید میں کہ شاید اسی طرح یہ اور دوسرے قریشی مسلمان ہو جائیں ایسا کرنے کا ارادہ فرما بھی لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے نبی مکرم، ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سرداران قریش کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپ پر طنز کی، آپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی یہ آیت نازل فرمائی، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں سے استہزاء کیا گیا تھا، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ان رسولوں سے استہزاء کیا تھا اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ مذاق اور استہزاء کرنے والے نمایاں لوگ یہ تھے: اسود بن عبد المطلب بن اسد، اسود بن عبد یاغوث بن وہب ظاہری، ولید بن مغیرہ مخزومی، عاص بن وائل سہمی اور حارث بن طلحہ خزائی۔ ابو نعیم کی روایت کے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت اتاری، بلا شبہ ہم استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسود بن عبد المطلب کے چہرے پر ایک سبز پتہ مارا جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یاغوث کا وہاں سے گزر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اسے استسقاء کی بیماری لگ گئی اور وہ اسی بیماری سے مر گیا۔ ولید بن مغیرہ گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے ٹخنے کے نیچے ایک زخم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زخم اسے 2 سال قبل لگا تھا، اشارے سے وہ زخم پھوٹ پڑا اور وہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ عاص بن وائل گزرا تو اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر طائف جانے لگا۔ گدھا راستے میں نرم گھاس پر بیٹھ گیا تو اس کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حارث بن طلحہ کا گزر ہوا تو اس کی سر کی طرف اشارہ کیا، اس کے سر میں پیپ پڑ گئی جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک۔ ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا، تعجب کی بات ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتی ہے، مجھ پر نہیں، حالانکہ قریش کا بزرگ اور سردار میں ہوں۔ ابو مسعود عمر بن عمیر ثقفی پر نہیں اترتی جو ثقیف کا سردار ہے، ان دونوں بستیوں کے سردار تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں وحی نازل فرمائی۔ انہوں نے کہا، یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ ویسے ان 2 آدمیوں کے تعین میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ مذاق و استہزاء کرنے والے بڑے کفار و مشرکین میں ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، اخنس بن شریک اور ابی بن خلف بھی شامل ہیں۔
اب جب ان کا یہ حربہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا تو انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا، وہ تھا تشویش میں ڈالنا اور پریشان کرنا۔ مشرکین ایک دوسرے کو آمادہ کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو زور زور سے چیخیں مارو اور شور و غل کرو تاکہ قرآن سنا ہی نہ جا سکے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی روشن دماغ اور پاکیزہ دل شخص قرآن سے متاثر ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کی قرات کے دوران میں خواہ مخواہ کا شور شرابہ کرو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ جب ان کا یہ حربہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا تو پھر انہوں نے معجزات اور مافوق البشر صلاحیتوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے، اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا، وہ اس کے ساتھ جانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں وہ پھل کھاتا۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہنے لگتے ہیں، اس کی بجائے کوئی اور قرآن ہمارے پاس لاؤ یا اسے بدل دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں انہیں جواب دیا، اے نبی مکرم کہہ دو، میرے لائق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کا اتباع کروں گا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے، یا تیرا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس کے درمیان جا بجا نہریں جاری کر دے، یا تو جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ، یا تیرا سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اسی کا جواب اسی آیت میں ہے۔ نبی مکرم آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔ جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی انہیں ایمان لانے سے صرف اس بات نے منع کیا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو چلا دیں اور زمین ہموار کر دیں تاکہ ہم یہاں کاشتکاری کر سکیں، اور ہمارے فوت شدہ آباء و اجداد مثلاً کسا کو زندہ کر دیں تاکہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور اگر واقعی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارا اختیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میں ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دراصل ان کے لیے یہ مطالبات ضد و عناد کی بنا پر تھے، ان کا مقصود رشد و ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا، اس لیے ان کے اس قسم کے اکثر مطالبات پورے نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی مضبوط قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے، نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کون سمجھائے کہ یہ نشانی جب آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر بلا شبہ ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور مردے ان سے کلام کرتے، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے، تو بھی وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان کے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہمیں منع نہیں کیا اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیں اور ارد گرد کے پہاڑوں کو کھسکا کر دور دور کر دیں تاکہ یہاں کاشتکاری ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، آپ چاہیں تو مزید انتظار کریں اور چاہیں تو ان کا مطالبہ پورا کر دیں، لیکن اگر انہوں نے مطالبہ پورا ہونے کے باوجود بھی کفر کیا تو یہ لوگ اسی طرح ملیا میٹ کر دیے جائیں گے جیسے پہلی قومیں کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں مزید انتظار کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور ہمیں منع نہیں کیا اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں،
مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا تھا اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ایک مخصوص پہاڑ کو سونا بنا دیں تاکہ وہ اسے کاٹ کاٹ کر سونا لاتے رہیں اور انہیں موسم سرما و گرما کے تجارتی سفر کی ضرورت نہ رہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا، وہ تھا سودے بازی۔ دراصل قریش کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور جاہلیت آپس میں گڈمڈ ہو جائیں، مشرکین اپنی بعض باتیں چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی کچھ باتوں سے دستبردار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے چاہا کاش آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کر لیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں اور ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کیا کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، کہو اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فضول سودے بازی اور بھاؤ تاؤ کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے ساتھ بھی ایسی ہی سودے بازی کی کوشش کی تھی اور یہ پیشکش کی تھی کہ ہم ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ اس کے بدلے محمد ہمارے سپرد کر دیں، پھر ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں۔ جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کو ان کی شدت مرض کا پتہ چلا تو آپس میں کہنے لگے، حمزہ اور عمر دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین تمام قریشی قبائل میں پھیل چکا ہے، آؤ ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ محمد کے ساتھ ہمارا معاہدہ کروا دیں۔ اللہ کی قسم ہمیں خطرہ ہے کہیں مسلمان ہمارے دین پر غالب نہ آ جائیں۔ جب ان کا وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے بات چیت کی تو حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آئے بیٹھے ہیں تاکہ تجھ سے کچھ لیں اور کچھ دیں، تجھ سے معاہدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ لوگ صرف ایک کلمہ مجھے دے دیں، اس کے ذریعے سے یہ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور سارے عجم ان کے مطیع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ آپ کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئے، کہنے لگے، صرف ایک کلمہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں صرف ایک کلمہ۔ ابو جہل کہنے لگا، ہاں تمہارے باپ کی قسم 10 کلمے لے لو۔ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اللہ کے سوا اپنے تمام معبودوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ حیرت سے ہاتھ بجانے لگے، پھر کہنے لگے، اے محمد، تم ہمارے تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود بنانے لگے ہو، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شخص تمہیں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں دے گا، اٹھو اور اپنے دین پر جمے رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ صاد کی ابتدائی آیات نازل کیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی رکنے کی حکمت اور دوبارہ سے وحی کے آغاز کا، پھر کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا حکم دیا، پہلے خفیہ طریقے سے، پھر اعلانیہ تبلیغ کا حکم کیا، اور آخر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دعوت اسلام میں کن کن مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑا۔ قرآن و احادیث سے ہم نے آپ کو بتایا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔